کے 3 حصے کر لیں. 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ سوئیں, باقی 8 گھنٹے آپ کام کریں, اور باقی جو 8 گھنٹے ہیں وہ آپ بیسکلی جسٹ واٹر انٹیک, ویجیٹیرین فوڈ اور ورک آؤٹ, یہ 3 کام آپ کریں تو آپ فزیکلی طور پہ عبد الرحمن بن عوف والی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والی, فیم کون سا مانگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والا, پاور کون سی مانگے حضرت سلیمان علیہ السلام والی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اپنے لیے آپ 10 گھر بنا لیں, اپنے لیے آپ 10 گاڑیاں لے لیں, اپنے لیے آپ 100 جوڑے لے لیں کپڑوں کے. ایک وقت میں آپ نے ایک ہی پہننا ہے, ایک وقت میں آپ نے ایک گاڑی میں جانا ہے, ایک وقت میں آپ نے ایک بستر پہ کی ہیپینس. یہ 6 امپورٹنٹ فیکٹرز. اور 7واں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے, جو آپ کا پرائم موٹیو نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے مقصد, ایک ہوتی ہے ضرورت. ویلتھ یعنی ویلتھ کریشن یا پیسہ یا آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے پر آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. فیم آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے پر اسے مقصد نہ بنائیں. فیملائز مطلب کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور خصوصاً بچوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو چیز اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کرو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کی اسپریچولیٹی کے لیے بھی, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی, آپ کی فزیکل ہیلتھ. ویری سون وی ول بی اسٹارٹنگ یو بیز اور یو اکیڈمی, جس کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھائی ذائق ہاشمی آج ایک منفرد ولاگ کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, پٹ پاٹ ہوں گے, مزے میں ہوں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2023 جو ہے یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے, اینڈ وی آر entering in 2024. So I thought to chalk out how to plan your next year. اچھا, اس میں ہم یہ چاک آؤٹ کرنے سے پہلے کہ ہم نے اپنا نیکسٹ ایئر کیسے پلان کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو اگلے سانس کا نہیں پتہ, تو ہم اپنا ایک دن پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اپنا ایک دن پلان کر لیں گے تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے 365 ڈیز سے, تو ہمارا پورا سال پلان ہو جائے گا, اور پھر جتنی بھی زندگی ہمارے پاس آگے ہے وہ اکارڈنگلی پلان ہو جائے گی. تو یہ KPIs, یہ فیکٹرز, یہ ٹاپ 7 کرائٹیریاز, ان کا پتہ ہونا یا ان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. میں نے جو چاک آؤٹ کیے ہیں یہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بہتر ماڈل ہو تو آپ لوگ ضرور شیئر کریں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ عصر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 KPIs, 4 فیکٹرز, 4 سٹینڈرڈز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ مشمع فرماتے تھے کہ اگر قرآن میں صرف یہ ایک سورت سورہ العصر جو ہے یہ نازل ہو جاتی ہے اور قرآن پورا باقی کی باقی صورتیں نہ بھی نازل ہوتی تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. تو یہ اسی سے میں نے اپنے جو 7 پوائنٹس ہیں ان کو اخذ کیا ہے. تو میں آپ سے ان کی ڈیٹیل شیئر کروں گا, اور اس کے بعد ان کو اچیو کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایز بریف ایز پاسبل رکھ سکوں کہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں. سب سے پہلے آتا ہے آپ کی اسپریچول ہیلتھ, کہ جب آپ نے اپنا دن کا آغاز کیا, اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو بہت زیادہ پنکچول ہوتے ہیں, ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, اور وہ وقت کے حساب سے چلتے ہیں, گھڑی کے حساب سے چلتے ہیں. ان کا اٹھنا, کھانا, پینا, سونا ایک شیڈول کے حساب سے ہوتا ہے, اور اگر ان کا وہ شیڈول ڈسٹرب ہو تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور کچھ طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاؤبالی سے ہوتے ہیں, جیسے کٹی پتنگ, کام کرنے بیٹھے تو 10 گھنٹے کام کر لیا, سونے لگے تو 10 گھنٹے سو لیا, اور ان کی زندگی میں کوئی ترتیب یا تمیز نہیں ہوتی. تو یہ 2 طرح کے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. تو یہ جو 7 میں نے فیکٹرز یہاں بتائے ہیں یہ ان دونوں مائنڈ سیٹس کے لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے. سب سے پہلے اسپریچول ہیلتھ. اسپریچول ہیلتھ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بلیف, آپ کا ایمان کس بات پہ, اللہ پہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان مفصل ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ,
یہ جو بلیف ہے نا، اس بلیف کو اپنے دل میں لے کے آپ اٹھیں، جب بھی اٹھیں، جیسے بھی اٹھیں. اگر آپ ایک پنکچوئل انسان ہیں یا آپ ایک نان پنکچوئل انسان ہیں، جب بھی آپ نے اٹھنا ہے، ایوری مارننگ از اے چانس ٹو گلانس. آپ کو جب بھی ایک موقع ملے زندگی کا، جو دن آپ کو ملے، آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے. اس کو اچیو کیسے کرنا ہے کہ اپنا جو ایمان ہے، اپنا اللہ سے جو کنیکشن ہے، اور اس بات کا کہ میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، مالک، رازق، اور میرا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کوئی بھی کام کروں گا، اس کی فائنل اپروول اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ کام ہوگا. فائنل کن فیکون اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ کام ہوگا. کوئی کام، کوئی بھی چیز، اگر میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، اچھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. لیکن وہ اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے کیے بغیر، کرے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا غیر کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا کوئی بھی چیز. اگر آپ کا ارادہ، آپ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا جو اچھا کام ہے، آپ نے اپنے دن میں کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وہ کوئی غلط کام ہے، برا کام ہے، آپ وہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آف کورس اللہ کی چاہت سے مراد ہے کہ اللہ اجازت دے دے گا. ایک غلط کام اللہ نہیں چاہتا آپ کا بندہ کو غلط کام کرے، لیکن اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ آپ کے لیے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے لیے دونوں رستے بنائے ہیں. صحیح رستے بھی ہیں، غلط رستے بھی ہیں. آپ جس رستے پہ چلنا چاہیں گے وہ آپ کے لیے رستہ کھل جائے گا. تو اسپریچول ہیلتھ آپ کی بہت ضروری ہے. اسپریچول ہیلتھ میں نے بتایا کہ آپ کا ایمان، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ کا عمل. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پورے دن میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ایسے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان کی طرف جو یہ دیکھ کے پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کر دیتے ہیں. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جو گھر سے نکلتے ہی دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام جو اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اس طرح جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. تو ہم لوگ پہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، چاہے کمزور ایمان والے ہیں، کمزور عمل والے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا پتہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم اٹھیں. جب اٹھنے کی دعا بھی اللہ کے نبی نے یہ سکھایا کہ آپ جب اٹھے تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا تیرا شکر ہے کہ میں اٹھ گیا موت کے بعد اور میں نے تیرے پاس ہی واپس آنا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ لے کے جب آپ اٹھیں گے، اپنا دن کا آغاز کریں گے، اور اپنے پھر ایک دن سے، جیسے میں نے کہا 2، 3، 4 اور 365 دن چلائیں گے تو آپ کا پورا سال جو ہے بہت اچھا پلان ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ نے دعوت دینی ہے. اگر آپ کوئی اچھا کام ہوتا دیکھیں تو آپ اس کی تائید کریں، اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اگر آپ کوئی برا کام ہوتا دیکھیں تو آپ اس کام کو، اگر آپ خود کسی برے کام میں ملوث ہیں تو آپ اس پہ تو پردہ ڈالیں بہت زیادہ. اگر آپ کسی اور کا کوئی برا کام ہوتا دیکھیں تو اس پہ بھی پردہ ڈالیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ترغیب کریں کہ بھائی یہ نہ کرو. آپ ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم اس کو زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ اس کو دل میں برا جانیں. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو آپ کی پوری دنیا میں آپ جب صبح اٹھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، آپ کو بہت سی انفارمیشن ملتی ہے، بہت سی اچھی خبریں، بری خبریں، بہت چیزیں جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو آپ کی نظر میں غلط ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان جنرل آپ صحیح ڈیسیژن پہ پہنچ ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کا پیسہ جو ہے اس کو چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی کسی سے زیادتی کر رہا ہے. تو یہ غلط چیزیں ہیں، آپ اس کو کنڈیم کریں. اور اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی اللہ رسول کی بات ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، کسی سائنسدان نے کوئی اچیومنٹ کی ہے، اس نے کوئی چیز دریافت کی ہے، یعنی کوئی بھی پازیٹیو چیز ہے دنیا کو لے کر کے، آخرت کو لے کر کے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کی تائید کریں، اس کو پروموٹ کریں. تو یہ آپ کی دعوت کے اندر آ جائے گا.
اگر آپ کسی خاص جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو بس یہ میک شور کریں کہ وہ کسی خاص فرقے کو ریپرزینٹ نہ کر رہی ہو. آپ ایک مسلمان اور مسلمان کی طرح جئیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلائیں. نہ آپ دیوبندی بنے، نہ بریلوی بنے، نہ شیعہ بنے، نہ سنی بنے، نہ اہل حدیث بنے، نہ وہابی بنے. آپ صرف مسلمان بن کے جئیں تاکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے سنی مسلم بننا ہے کہ شیعہ مسلم، میں نے بریلوی مسلم بننا ہے کہ دیوبندی. وہ ایک مسلمان بن کے آپ کے ساتھ چلے، یعنی آپ اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں تو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلائیں تاکہ اس کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو اور کنفیوژن نہ ہو. تو یہ ہوگی آپ کی اسپریچول ہیلتھ، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کیسے لیتے ہو؟ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے. اگر آپ جیسے دماغ ایک تھالی کی طرح ہے، اگر آپ اس میں گند ڈالو گے تو وہ گند ہی اس کے اندر بھرے گا. اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھی پاک صاف دھلی دھلائی چیز ڈالو گے تو وہ دماغ بھی ویسے دھلا دھلا ہی ہوگا. تو اس کے اندر آپ جو ان پٹ کرو گے اپنے برین کے اندر ویسی ہی آؤٹ پٹ آئے گی. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سینسز ہیں جہاں سے آپ انفارمیشن لیتے ہو وہ 2 ہیں. ایک تو ہے آپ کی ایکوائرڈ نالج، جو آپ ایکوائر کر رہے ہو تو انٹرنیٹ سے، یونیورسٹی سے، بک سے، ٹی وی سے، آپ مختلف طرح کے سورسز سے آپ وہ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہو. یہ ہے آپ کی ایک انفارمیشن. کوشش کرو کہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو انفارمیشن آپ کے اندر آئے تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ برقرار رہے. اور دوسرا ہے ریویل نالج. ریویل نالج تو ہے ہی ساری صاف اور پاک، اور وہ ہے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات. وہ بھی اپنی زندگی میں ضرور لے کے آئیں تاکہ اس سے بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اس کے بعد آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فزیکل ہیلتھ. آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس میں کیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ گرم پانی پئیں، اور گرم پانی پینے کے بعد آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز پہ جائیں. ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر آپ بریک فاسٹ کریں. تو کوشش کریں کہ یعنی واٹر انٹیک، ویجیٹیرین فوڈ اور ورک آؤٹ، یہ 3 کام آپ کریں تو آپ فزیکلی طور پہ فٹ رہیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چیز اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کرو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی اسپریچویلٹی کے لیے بھی، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. اور جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ کرو قرآن اور حدیث میں، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ آپ کی اسپریچول ہیلتھ کے لیے، نہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، نہ فزیکل ہیلتھ کے لیے. تو یہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے مائل سٹونز. اب آپ میں سے 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو امپلائیز ہوں گے یعنی کہ کام کرتے ہوں گے 9 to 5، اور کچھ ایسے جو امپلائرز ہوں گے یعنی انٹرپرینورز ہوں گے. وہ اپنا کام کریں یا وہ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں، کسی پروڈکٹ پہ، کسی سروس پہ کام کریں، وہ ان کا مائل سٹون ہوگا، وہ ان کا موٹیو ہوگا. تو اس پہ ضرور کام کریں. اس کو آہستہ آہستہ بڑے مائل سٹون کو آپ نے ایک سیٹ ٹارگٹ کر لی کہ میں نے 2024 میں یہاں تک پہنچنا ہے، اس پروجیکٹ کو لے کر کے، اس پروڈکٹ کو لے کر کے، سروس کو لے کر کے. آپ اس کو چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ وہ کام آپ کے لیے ایک فن ہو، مطلب وہ ایک اسٹریس نہ بنے. اسی طرح جو امپلائیز ہیں وہ اپنے کے پی آئیز، اب کوئی فار ایگزامپل ڈائریکٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سی او بن جاؤں، یا کوئی فار ایگزامپل سی او ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آ جائے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی پروموشن وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے، تو وہ اس موٹیو کو لے کر کے چلے. لیکن آپ لوگ یہ مائل سٹونز بنانے سے پہلے یہ انالیسس ضرور کر لیجئے گا کہ آپ بیسیکلی کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ خود کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود کا کام پہ فوکس کریں. اگر آپ کسی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ کے لیے وہی سیٹسفیکشن لیول ہے تو آپ اس کو کریں. تو یہ مائل سٹونز بنانے سے پہلے اپنا سیلف انالیسس کر لیجیے گا، بہت ضروری ہے. نمبر 5 پہ آتا ہے آپ کی سیٹسفیکشن. اب آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ کس طرح سے آئے گی؟ آپ کو انٹرنلی سیٹسفیکشن کس بات سے ملے گی؟ وہ سیٹسفیکشن آپ کو اس لیے ملے گی، تھوڑا ٹائم آپ لگاتے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کر لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کر لیں گے تو آپ اگر یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر یہ آپ کے لیے سارا جو آپ کا یہ جو دنیا ہے سب آپ کا دین بن جائے گا. اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا سے ہی آپ نے آخرت کمانی ہے، اور ایونچولی اصل کامیابی، اصل سکسیس، اصل مزہ، اصل پیس وہ آپ کو ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ ہمیں جب جنت میں لے جائیں گے. اور جو دنیا ہے اس کو جنت کیسے بنانا ہے، اس کے لیے آپ کی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنی 9 to 5 جاب، 9 to 9 جاب، اپنی جاب یا اپنا پروجیکٹ، اپنا بزنس، جو بھی کچھ کر رہے ہیں
وہ آپ اس میں اللہ کو انوالو کریں. اللہ کو جب آپ ڈال لیں گے تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں. رہ گئی بات رزلٹس کی, تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جب بھی کوئی کام سٹارٹ کریں, آپ بتائیں میں یہ کام یہاں تک اچیو کرنا چاہ رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ اس لیول پہ یہ کام ہے, میں اس کو اس لیول پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. اس لیول تک لے جانے کے لیے کوشش شروع کر دیں اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. باقی وہاں تک وہ کام پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہمیں اللہ کا پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کن فیکون, اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو آپ کی سیٹسفیکشن لیول ہے, وہ آپ کا جو پیس ہے, وہ اس اسٹرگل میں رکھیں جو آپ کر رہے ہیں ایوری سنگل ڈے, ایوری 9 to 5, 9 to 9. بہت اچھی بات ہوگی کہ اپنے دن کے 3 حصے کر لیں. 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ سوئیں, باقی 8 گھنٹے آپ کام کریں, اور باقی جو 8 گھنٹے ہیں وہ آپ بیسکلی یو جسٹ ریلیکس. سو یہ اگر آپ 3 اپنے سیگمنٹس بنا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اس کے فیملائز مطلب کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور خصوصاً بچوں کے ساتھ. آپ کا لائف پارٹنر, آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا ہو, تب آپ کا بہت اچھا دن گزرتا ہے. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن بہت اچھا ہو, وہ آپ کے ساتھ بات کریں, آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم آپ ان کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ ضرور دیں. تو یہ آپ کے لیے ہیپینس جو ہے یہ جنریٹ کرے گا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 آتا ہے آپ کی ویلتھ, فیم اور پاور. اچھا, میں نے یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. جو پوائنٹ نمبر 1 ہے اسپریچول ہیلتھ, وہ پریورٹی کے حساب سے ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, اسپریچول ہیلتھ, آمنوا وعملوا الصالحات. آپ کی اعمال وہی اسپریچول ہیلتھ میں آ گیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ آپ کا اسپریچول ہیلتھ ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے, آپ کے جو مائل سٹونز ہیں, آپ کا سیٹسفیکشن لیول ہے, اور آپ کی ہیپینس. یہ 6 امپورٹنٹ فیکٹرز. اور 7واں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے, جو آپ کا پرائم موٹیو نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے مقصد, ایک ہوتی ہے ضرورت. ویلتھ یعنی ویلتھ کریشن یا پیسہ, یہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے پر آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. فیم آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے پر اسے مقصد نہ بنائیں. پاور یہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے پر اس کو اپنا مقصد نہ بنائیں. اور یہ 3 جو فیکٹرز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس آ گیا تو آپ باقی 2 اچیو کر لیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ ویلتھ اٹین کر لیتے ہیں تو آپ کو فیم اور پاور مل جائے گا. آپ فیم اٹین کر لیتے ہیں تو آپ کو ویلتھ اور پاور مل جائے گی. آپ پاور اٹین کر لیتے ہیں تو آپ کو فیم اور ویلتھ مل جائے گا. تو اس کو بھی اپنے مائل سٹون میں رکھیں, ضرور رکھیں. اللہ سے مانگیں, لیکن ویلتھ کون سی مانگے؟ عبد الرحمن بن عوف والی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والی. فیم کون سا مانگے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والا. پاور کون سی مانگے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام والی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی. تو آپ جیسے ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. ہم کوشش کریں کتنا پاسبل ہے ہم اس کے قریب ہوں. مطلب ہم لوگ اس وقت جس طرح کے اسلام پہ چل رہے ہیں, یہ ایک یعنی ہم نقل کی نقل ہیں. تو لیکن اس وقت آپ جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں ٹو گیٹ کلوز ٹو آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہی آپ کلوز ہو. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس دونوں آپشنس تھیں کہ وہ امارت والی نبوت کو بھی ایکسیپٹ کر سکتے تھے اور غربت والی نبوت کو بھی ایکسیپٹ کر سکتے تھے. تو آپ نے اپنے لیے غربت والی نبوت کو ایکسیپٹ کیا, بیکاز آپ کی امت میں زیادہ غربا ہوں گے, مساکین ہوں گے, اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو یعنی ان کی ڈھارس بنے آپ. کیونکہ یہ دنیا ہے, یہاں پہ ایکویلٹی اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو کوئی پروپورشن سمجھ میں آئے گا, ورنہ اگر آپ دنیا کو خالی دیکھیں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت, شہرت, عزت ہے, طاقت ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بالکل نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں گرو کرنے کی, کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ان ایکویلٹی ہے. لیکن اگر آپ اس کو آخرت سے ایکویٹ کریں گے, آخرت کو انوالو کریں گے, تو پھر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیلنسڈ ہے اور انصاف پر مبنی نظام ہے. تو ویلتھ کو ضرور آپ اللہ سے مانگیں, فیم کو ضرور مانگیں, پاور کو ضرور مانگیں, لیکن فیم کون سا؟ نیک نامی. پاور کون سی؟ جس میں خلق خدا کی خدمت ہو. ویلتھ کون سی؟ جس میں لوگوں کے لیے آپ کوئی بھلائی کے کام کر سکیں. اپنے لیے آپ 10 گھر بنا لیں, اپنے لیے آپ 10 گاڑیاں لے لیں, اپنے لیے آپ 100 جوڑے لے لیں کپڑوں کے,
ایک وقت میں آپ نے ایک ہی پہننا ہے، ایک وقت میں آپ نے ایک گاڑی میں جانا ہے، ایک وقت میں آپ نے ایک بستر پہ سونا ہے. تو آپ کے لیے یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے اور دنیا کی زینت ہے، لیکن اس سے آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے اور یہ آپ اللہ سے مانگتے رہیں. So this concludes our how you plan your day. اس کے جو 7 فیکٹرز ہیں آپ جس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے چلنا ہے اور اس کے بعد ان کو اٹین کرنے کے لیے وہ میں نے کیسے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا کہ آپ اس کو اٹین کیسے کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اگر اس سے اختلاف ہو تب بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اب آپ اس سے اتفاق ہو تب بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ اسے لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں. اور ہمارا ویری سون وی ول بی اسٹارٹنگ یو بیز اور یو اکیڈمی، جس کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ہاؤ ٹو کریٹ opportunities for yourself and for others. So stay tuned. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.